باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ذہیم۔ پاکستانی بھائیوں، السلام علیکم۔ الیکشن 2024 کے نتائج آ گئے اور ملک میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہے۔ سارے لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ حکومت کون بنائے گا اور کس کے پاس اختیارات ہوں گے، اور جو پارٹی انہوں نے منتخب کی ہے یا جن کو انہوں نے جتوایا ہے، کیا وہی لوگ برسر اقتدار آئیں گے یا مطلب کچھ اور بنے گا، کھچڑی پکے گی۔ تو جناب والا، الیکشن کا جس بےتابی سے انتظار ہو رہا تھا اور جس طرح عوام میں مایوسی پھیلی ہوئی تھی پچھلے 7-8 مہینوں سے، تو لگ تو ایسا نہیں رہا تھا کہ الیکشن 2024 جو ہوگا وہ اتنے جوش و خروش میں لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اس کے نتائج ایسے نکلیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ جو ہی الیکشن کے دن قریب آتے گئے تو مطلب جو پی ٹی آئی تھی ان پہ کافی دباؤ اور پریشر تھا حکومتی اداروں کی طرف سے، اور ان کو اپنے مرضی کے کمپین اور جو نشانات تھے وہ نہیں دیے گئے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے الیکشن 2024 میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لوگوں نے کافی زبردست طریقے سے ان کو ووٹ دیا، اور رزلٹ سے ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب یہ پارٹی حکومت میں آئے گی اور اچھی خاصی پوزیشن لے گی۔ عوام کا جو جوش تھا وہ قابل دید تھا، جو شعور تھا، جو مطلب جو رجحان تھا، تو اس سے عوام میں ایک مایوسی پھیل گئی اور عوام تذبذب کا شکار ہوئے اور مطلب مزید بے چینی بڑھ گئی، اور نون لیگ اور یا پی ٹی آئی اس میں سے دونوں ایک جماعت تو حکومت بنائے گی، لیکن ابھی کچھ طے نہیں پایا گیا ہے۔ پاکستانی قوم کو اکثر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستانی قوم ایک بڑا ہی اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا اس میں اس کی بدنصیبی ہے کہ ہر وقت پاکستان کا کڑا آزمائش ہوتا ہے، پاکستانی عوام کا کڑا آزمائش رہتا ہے، اور پاکستانی قوم اکثر آزمائشوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ پاکستان نے کبھی اچھے حالات نہیں دیکھے، اور یہ کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ یا تو اس کے بڑے جو ہیں یا وہ اچھے فیصلے نہیں کرتے، یا عوام کی بدقسمتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اچھا ماحول مل جائے۔ لیکن پاکستانی قوم اکثر آزمائشوں سے گزرتی رہتی ہے، کبھی اپنے ملک کے اداروں کی طرف سے، کبھی دوسرے آفات کی نظر میں، کبھی ان پہ جنگیں مسلط کی جاتی ہیں، تو یہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی قوم جو ہے، اللہ ان کو اور جذبہ دے اور اللہ ان کی ہمت کو اور بڑھائے، اور اللہ ان کے اچھے دن لے آئے تاکہ یہ آزمائشیں ان کی ختم ہو، اور ایک اچھا حکمران جو بھی ہو، جس پارٹی سے بھی ہو، وہ ابھر کر سامنے آئے اور اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالے اور اس نظام کو ٹھیک کرے، جہاں مطلب مایوسی نہ ہو، جہاں ایک صنعت کار تاجر جو ہے وہ مطلب اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکے، جہاں مطلب سرمایہ ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو، لوگ خوشحال ہو، اور مطلب اگر نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں اور ہمارا آگے مستقبل کیا ہوگا۔ تو اللہ صبر کا یہ امتحان ہمارے پاکستانی قوم کا ختم کر دے، اور اچھے نیک حکمران اور قابل حکمران جو مطلب اس ملک کو آگے لے جائے، اس ملک کی ترقی کا ضامن بنے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پی 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 سے ہو، جو جس بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، لیکن اچھے حکمران لائے اور پاکستانی قوم کو مزید ہنگامہ آرائی سے اور مزید اس قسم کے مطلب یہ جو دھرنے ہیں یا مظاہرے ہیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ قوم آگے مزید کسی بڑے عذاب کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
حکومت کا صحیح حقدار عواموں نے منتخب کیا ہوا ہے، اور حکومتی ادارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عوام کے حق رائے دہی کا صحیح حفاظت کرے، اور ان کی بندوں کے ساتھ ناانصافی بالکل نہ ہونے دے جنہیں عوام نے منتخب کیا ہے، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہو۔ ادارے چونکہ کبھی کسی اپنے ملک کا اور اپنے عوام کا برا نہیں چاہتے، اور وہ اکثر جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان کو اپنے ارد گرد کے ماحول کا پتہ ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کس طرح حکومت کرنی ہے، اور کسے مطلب یہ سارے ملکوں میں اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے عوام جو ہے یہ بھی مطلب ایک دوائیا یا اللہ کی طرف سے ان کا بھی ایک اشارہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کی قوم کا نبض کیا کہتی ہے، آپ کے قوم کا مزاج کیا کہتی ہے، آپ کو اس کا بھی احترام کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو یہی ادارے ہیں، ان کی بھی اپنی یہی ذمہ داری اگر یہ خوب طریقے سے نبھائیں تو یہ ملک ایک خوشحالی کی طرف اور ایک اچھے نظام کی طرف بالکل انشاءاللہ جائے گا، اور پاکستان کے ترقی کا ضامن بنے گا۔ عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام ایک محفوظ اور ایک اچھا پاکستان چاہتی ہے، جہاں عدل و انصاف، جہاں نظام تعلیم، جہاں غربت، جہاں بے روزگاری نہ ہو، جہاں صحت کی سہولت ہو، لوگ ہسپتالوں میں جائے اور ایک اچھے نظام میں، ایک اچھے ماحول میں وہ اپنا علاج کر سکے، ایک اچھے ماحول میں ان کے بچے پڑھ سکیں اور خوشحال ہوں۔ پاکستان انشاءاللہ مضبوط بنے گا، ہماری دعا ہے۔ آپ سب بھی دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگیں، اپنے ووٹ کا بھی استعمال کریں، اپنے خود آپ کی جو جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اور آپ کی جتنی بھی مطلب حقوق ہے اس ملک کے لیے وہ بھی استعمال کریں۔ یہ صرف دواؤں سے بھی نہیں ہوتا، صرف ووٹ سے بھی نہیں ہوتا، آپ کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوگی، اپنے کام سے انصاف کرنا پڑے گا، اور اپنی ڈیوٹی جتنے بھی ہمارے حکومتی ملازمین ہیں یا جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے بھی وہ ہیں ان کو صحیح طریقے سے اپنا کام نبھانا پڑے گا، اپنی ڈیوٹی 100% انصاف سے ادا کرنی ہوگی، تب یہ ملک جا کے ترقی کرے گا اور ہم دوسروں سے مقابلہ کر سکیں گے۔ والسلام۔